اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد ہدایت اور نہج البلاغہ کے عنوان سے آج کا یہ ہمارا 15واں سیشن ہے۔ یہ ایام، یہ دن شعبان کے نصف کے 15 شعبان کے قریب کے ایام ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کی آمد سے پہلے ماہ شعبان کی یہ گھڑیاں، دعا ہے پروردگار ان سے ہمیں صحیح انداز میں استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ 15 شعبان دو اعتبار سے بڑی مہم تاریخ ہے۔ ایک عبادتوں اور ماہ رمضان کے استقبال کے لیے، اور دوسرا اس وقت کے، اس زمانے کے، دور حاضر کے ہادی و رہنما امام معصوم جناب امام صاحب الزمان کی ولادت کا دن ہے 15 شعبان۔ 255 یا 56 ہجری جو جناب امام مہدی کی علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے، اور پھر جب آپ کے والد گرامی جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے، تو اس کے بعد ایک دور غیبت صغریٰ کا ہے، اور پھر غیبت صغریٰ کے ایک مخصوص دور کے بعد سیشن میں، اور وہ بھی نہج البلاغہ کے حوالے سے۔ آپ اگر دیکھیں تو نہج البلاغہ میں بہت ساری جگہوں پہ، یعنی کم از کم 13 جگہ پہ جناب امیر علیہ السلام نے جناب امام عصر کو مختلف انداز میں یاد فرمایا ہے۔ ہم نہج البلاغہ سے ہٹ کے اگر 2 منٹ اس وضاحت کو یہیں عرض کر دیں، تو یہ ہے کہ امام زمانہ کا ایک ایسا موضوع ہے جس پہ ہماری توجہ زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ حالات اور تاریخی صورتحال ایسی ہے کہ بہت سارے افراد اس چیز کی طرف غور ہی نہیں فرما رہے کہ ہم اس دور میں کس کی رہنمائی میں، کس کی سرپرستی میں، یا اگر یوں کہوں کہ حدیث قصہ کے الفاظ کے مطابق جس کی وجہ سے زمین و آسمان اور خلقت الہی کی بقا ہے، اور رب نے جس کو سبب بقائے خلقت قرار دیا ہے، وہ ہستی کون ہے؟ اس لیے کہ وہ حدیث آپ کو بار بار ملیں گی کہ ہر زمانے میں ایک معصوم امام ہونا چاہیے، ایک امام ہونا چاہیے جس امام کی ہدایت کے ذریعے سے ہم خدا کی ذات کو پا سکیں اور رہنمائیاں حاصل کر سکیں۔ اب اس زمانے کے امام کی من مات ولم یعرف امام زمانے، وہ حدیث بڑی مشہور ہیں کہ جو شخص جو ہے وہ اس دنیا سے کوچ کرتا ہے اور اپنے زمانے کے امام کی پہچان نہیں رکھتا، وہ جاہلیت کی موت مرا ہے۔ اب وہ امام زمانہ کون ہے، اور اس امام زمانہ کی پہچان ہمیں کس انداز میں ہونی چاہیے، وہ اپنی جگہ پہ ایک موضوع ہے، اور میں بس اتنا اشارہ کروں گا کہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس زمانے کے امام کو پہچانیں۔ اس پہ الحمدللہ علماء کرام نے بہت کام کیا ہے، اور اس پہ بالخصوص میں اکثر ہدایت چینل کے اس پلیٹ فارم سے نقل کرتا رہتا ہوں کہ اس دور کی ایک بہت بڑی شخصیت اور مرجع جہان تشیع جناب آیت اللہ العظمیٰ آغای صافی گل پیگانی، ان کی آج سے تقریباً 50-60 سال پہلے لکھی ہوئی کتاب منتخب العصر، اس موضوع پر واقعاً ایک نمونہ کتاب ہے، ایک مثال ہے، ورنہ الحمدللہ علماء نے بہت ساری کتابیں اس موضوع پہ لکھی ہیں۔ آیت اللہ العظمیٰ مرحوم بروجردی نے اس وقت قوم کے فاضل طلباء سے یہ فرمایا کہ اس موضوع پہ ایک کتاب ہونی چاہیے، اور انہوں نے رہنمائی فرمائی، اور ان کی رہنمائی میں آیت اللہ صافی گل پیگانی نے یہ کتاب لکھی ہے منتخب العصر۔
اور ان 50 سالوں میں 60 سالوں میں مسلسل یہ کتاب بار بار چھپ رہی ہے اور اس میں اضافے بھی ہو رہے ہیں۔ اور آیت اللہ صافی گلپگانی کو اس پہ بہت ایک انعامات کہیے یا حوصلہ افزائی کہیے یا ان کے کام کی جو قبولیت کا درجہ ملا ہے، اس کو سال کی کتاب بھی قرار دیا گیا ہے اور انہوں نے جناب امام زمانہ پہ بہت کام کیا۔ اس میں 10 باب ہیں، 10 فصلیں ہیں اور ہر فصل میں آگے مختلف باب بنائے گئے ہیں۔ خاص کر اس میں جو پہلا باب ہے اس باب میں 242 احادیث نقل کی ہیں آیت اللہ صافی گلپگانی نے، اور اس کو 8 حصوں میں تقسیم کر کے دلچسپ موضوع ہے۔ 242 احادیث اس پہلے باب میں، عنوان چونکہ ہے امام زمانہ۔ اس میں آیت اللہ صافی گلپگانی نے منتخب الاثر میں ان احادیث کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے جن احادیث میں ائمہ کی تعداد کو 12 کے عنوان سے پیش کیا گیا ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں میرے بعد امام 12 ہوں گے۔ اب اس 12 کی تفصیل کس انداز سے پیغمبر اکرم نے فرمائی، بہت ساری ایسی احادیث ہیں 242 احادیث میں، یعنی اگر آپ کہیں کہ امام 12 ہیں تو اس کے لیے یہ 242 احادیث۔ منتخب الاثر میں تقریباً 95 شیعہ کتب کے حوالے دیے گئے ہیں اور 65 اہل سنت والجماعت کے کتب کے حوالے موجود ہیں کہ جہاں تذکرہ ہے 12 اماموں کا۔ یہ ایک موضوع ہے جس پہ غور کرنی چاہیے، جس پہ توجہ کرنی چاہیے کہ پیغمبر اکرم جب اس دنیا سے جا رہے ہیں تو قیامت تک کی ہدایت ان کا ذمہ ہے، اور انہوں نے وہ اعلان فرمایا ہے کہ انی تارک فیکم الثقلین، میں اپنے جانے کے بعد 2 نمائندگیاں چھوڑ رہا ہوں، ایک الہی نمائندگی اور وہ ہے قرآن کی صورت میں، اور ایک اطرت کی نمائندگی محمد مصطفیٰ کی نمائندگی، اور وہ ہے میری اطرت، میری اہل بیت۔ اب ان اہل بیت کی ان کڑی میں سے آخری کڑی جناب امام مہدی علیہ السلام کی ہے۔ تو ان 242 احادیث میں انہوں نے اس چیز کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور پھر ایک موضوع انہوں نے ان احادیث میں یوں پیش فرمایا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام ان میں سے پہلے ہیں اور جناب امام مہدی ان 12 میں سے آخری ہیں۔ اب اگر اس موضوع کو دقت سے دیکھا جائے اور دونوں اطراف کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے اور ان حدیث پہ غور فرمایا جائے تو بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ امامت کی پوزیشن کیا ہے اور اس وقت کے امام کون ہیں۔ اس لیے کہ اگر 12 ہادی ہیں، 12 امام ہیں تو 12ویں کی تلاش ضروری ہے۔ جب 12ویں کی تلاش کریں گے تو پھر اس میں امام مہدی علیہ السلام کے علاوہ آپ کسی ایک شخص پر مطمئن نہیں ہو سکتے، آپ کو یقین نہیں ہو سکتا۔ تو یوں امامت کا ایک بہت بڑا موضوع اس 12 کے عدد نے طے کر دیا ہے۔ بہرحال ہم اس 12 کے عدد کی طرف زیادہ وضاحت میں نہیں جا سکتے۔ الحمدللہ علماء کرام نے اس پہ بھی کام کیا ہے، اور امامت ایک ایسا موضوع ہے جس میں بڑی تفصیلی کتب لکھی گئی ہیں۔ صاحب انصاف حضرات سے یہ گزارش ہے کہ وہ ان چیزوں کو ان دلیلوں کے ساتھ اور ساتھ اپنے عقل کو استعمال کر کے یہ چیزیں چونکہ عقائد سے تعلق رکھتی ہیں۔ اب ہم نے مثلا میں اکثر یہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ ہم نے توحید کی پہچان کس سے کرنی ہے، قرآن مجید کی تفسیر ہم نے کس سے لینی ہے، یہ وہی ہستیاں ہوں گی جن کو ہم امامت کہتے ہیں اور ولایت کے عنوان سے ہم یاد کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک موضوع ہے امام زمانہ کے حوالے سے۔ جناب امیر المؤمنین نے، آپ اس پہ توجہ فرمائیے، جیسے پیغمبر اکرم نے اپنی زندگی کے ہر موڑ پہ اور بالخصوص اپنی زندگی کے آخری ایام میں بار بار اس حدیث ثقلین کو اور اس عدد کو بیان فرمایا ہے، اسی طریقے پہ ائمہ معصومین علیہ السلام میں سے بعد والے ائمہ نے بھی بار بار اس موضوع کو، یعنی امامت کی تعداد کو اور بالخصوص امام مہدی علیہ السلام کی آمد اور ان کے حالات اور ان کی تفصیل کو بیان فرمایا ہے۔
یہ سارا اس کتاب میں موجود ہے۔ بہرحال میں نہج البلاغہ کے حوالے سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جناب امیر علیہ السلام نے بھی اپنے اس دور میں، یعنی پہلے امام نے بھی متعدد مقامات پر 12ویں امام کو یاد فرمایا ہے۔ مثلا پہلے بھی کبھی عرض کر چکا ہوں، اگر آپ دیکھیے جناب امیر علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی جناب کمیل کو جو خطاب فرمایا ہے کلمات قصار، یعنی نہج البلاغہ کے آخری حصے میں نمبر 147۔ اب نمبر 147 میں جناب امیر علیہ السلام نے آخری حصے میں فرمایا اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ، کہ آپ کو قسم بخدا آپ کو اس چیز کا گواہ رہنا چاہیے اور آپ کو اس چیز کی طرف متوجہ رہنا چاہیے کہ اللہ کی زمین کبھی اس کی حجت سے خالی نہیں ہوتی۔ اب اسی سے ہم کہتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانے، یعنی وہ حدیث گویا امام نے اپنے انداز میں یہاں اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ، اللہ کی زمین اللہ کی حجت سے، جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف رہنمائی فرمائے، اس سے کبھی زمین خالی نہیں ہو سکتی۔ یا حدیث قصا کے الفاظ میں ہم اس کو یوں کہیں کہ اللہ کی زمین کی بقا اللہ کے بندوں کی ہدایت کے ذریعے سے ہی باقی رہتی ہے، اور اس ہدایت کے ذریعے کو ہم امام کہہ رہے ہیں، حجت خدا کہہ رہے ہیں۔ اس لیے ہم جب ائمہ معصومین علیہ السلام پر سلام کرتے ہیں تو ہم جمع کا صیغہ استعمال کر کے سلام کرتے ہیں حجج اللہ، اللہ کی حجتیں، ہر دور میں یہ دلیلیں اللہ کی طرف رہنمائی کرنے والی، اللہ کے دین کی تفصیل بیان کرنے والی، اللہ کے دین کی تبلیغ کرنے والی، اور اللہ کے دین پر مشکل آ جائے تو اس مشکل میں اس دین کی حفاظت کرنے والی ہستیوں کا نام ہے حجت خدا۔ جناب امیر علیہ السلام نے کلمات قصار نمبر 147 میں فرمایا اللہم بلا لا تخلو الارض من قائم للہ بحجت، اللہ کی زمین اللہ کی حجت سے، اللہ کی دلیل سے، حجت الہی سے خالی نہیں ہوتی، اما ظاہرا مشہورا و اما خائفا مغمورا، وہ حجت خدا یا اللہ کے اذن سے ظاہر ہوگی یا وہ اپنے اس رب کی مصلحتوں کی وجہ سے وہ غائب ہوگی۔ اما ظاہراً مشہوراً، وہ یا تو واضح ہوگی اور پہچانی ہوگی، یا حجت خدا پوشیدہ ہوگی تاکہ حجت خدا باقی رہے۔ اب اس میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ پوشیدہ ہونا اور ہے اور نہ ہونا اور ہے۔ ہم بعض اوقات اس چیز کو مکس کر دیتے ہیں کہ اگر کوئی چیز نظر نہیں آتی تو وہ نہیں ہے، نہیں، نظر آنا اور بات ہوتا ہے اور ہونا اور بات ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہیں لیکن نظر نہیں آتی۔ البتہ یہ ہے کہ ہم اس کو ذات توحید کے ساتھ تشبیہ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ وہ جسم سے ہی مبرہ ہے کہ ہم کہیں کہ وہ نظر آ سکتی ہے۔ ذات توحید ہے، نظر نہیں آتی، لیکن اس کا نظر نہ آنا اس اعتبار سے ہے کہ وہ جسمانیات سے ہی پاک ہے، وہ جسم ہی نہیں رکھتی۔ لہذا جناب امیر علیہ السلام نے اس لیے بار بار نہج البلاغہ میں یہ فرمایا کہ ہم اس کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے بلکہ ہم دل کی آنکھوں سے اس کو دیکھتے ہیں۔ البتہ دل کی وہ آنکھیں جس سے ہم خدا کو دیکھ سکتے ہیں، دل کی ان آنکھوں کی بھی تطہیر ضروری ہے، ورنہ بہت سارے دل ہیں اور دل کی آنکھیں جس کو بصیرت کہا جائے تو وہ بھی خدا کی ذات کو پہچان نہیں سکتی، دیکھ نہیں سکتی۔ لہٰذا کس انداز میں اس ذات کی پہچان ہو سکتی ہے اور اس کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کے لیے تطہیر قلوب ضروری ہے۔ اور اب دل کی تطہیر کیسے ہوتی ہے، وہ ان پاک اور طاہر ہستیوں سے ہی معلوم کیا جا سکتا ہے جن کی تطہیر کے تذکرے اور جن کی تطہیر کی تاکید ذات توحید نے آیت تطہیر میں بیان فرمائی ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، وہی ہستیاں ان دلوں کی تطہیر کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں، اور وہی ہستیاں پھر کمال انداز سے ذات خداوندی کی طرف ہمیں متوجہ بھی کر سکتی ہیں، اور وہ راہیں ہمیں بتلا سکتی ہیں، دکھا سکتی ہیں جن راہوں کے ذریعے سے انسان خدا کی ذات کو پا سکے۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں
نظر نہ آئے وہ نہ ہو۔ کئی دفعہ بزرگ علماء فرماتے ہیں کہ انسان کے وجود کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں جو ہیں لیکن اس کو نظر نہیں آتی، جیسے خود روح کا یہ سانس کا مسئلہ جو ہے وہ علماء نے پیش فرمایا ہے۔ تو امام زمانہ کا ہونا اگر نظر نہ آئے تو اس حوالے سے یہ نہیں ہے کہ وہ ہے ہی نہیں۔ البتہ چونکہ جسم میں امام ہے، جسمانیات کے ساتھ امام موجود ہیں، اسی زمانے میں موجود ہیں، اسی دنیا کی ہدایت کے لیے موجود ہیں، اور اس دنیا میں ہدایت کے ساتھ ساتھ اس کائنات کی بقا کا ذریعہ ہیں، اور ہمارے درمیان ہی موجود ہیں امام۔ ایک بہت بڑا اشتباہ جو ہے وہ نسبت دی جاتی ہے کہ امام فلاں سرداب میں ہیں۔ سرداب وغیرہ جو ہیں وہ امام کی، چونکہ وہاں جناب امام حسن عسکری علیہ السلام کا گھر تھا اور اس گھر کا ایک سرداب تھا جس سرداب میں امام عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر وہیں سے جناب امام کی غیبت صغرا ہوتی ہے اور پھر وہ سلسلہ غیبت کبریٰ میں بدلتا ہے۔ تو وہ جگہ ہے جہاں سے امام آخری وقت جو ہے وہ پردہ غیبت میں جاتے ہیں، ورنہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے امام کوئی سرداب میں معصور ہیں اور اس سرداب میں ہی امام کی زندگی گزرتی ہے، نہیں، جناب امام ہمارے درمیان موجود ہیں۔ آپ دیکھیے قرآن مجید کے حوالے سے بہت ساری مثالیں ہیں کہ اس وقت کی حجت خدا وہاں لوگوں کے درمیان موجود ہے، لوگ مل بھی رہے ہیں، ان سے استفادہ بھی کر رہے ہیں، ان سے باتیں بھی کر رہے ہیں، لیکن ان کو پہچان نہیں ہے کہ یہ وقت کی حجت خدا ہے۔ جیسے جناب یوسف نبی، اللہ کے اس نبی نے اپنے بھائیوں کو وہاں مال بھی دیا، ہدایت بھی کی، ان کی رہنمائی بھی کی، ان کے ساتھ باتیں بھی کی، ان کے ساتھ اٹھ بیٹھ کے کھانا بھی کھایا، اس ملک پہ حکومت بھی کر رہے ہیں، لیکن بھائیوں سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ مقام جناب یوسف اور یہ ہیں جناب یوسف، ان دو کی پہچان ان بھائیوں کو بھی نہیں تھی۔ اسی انداز میں ممکن ہے امام زمانہ ہمارے درمیان موجود ہوں، لیکن اور ہماری رہنمائی بھی فرما رہے ہیں، یقیناً موجود ہوں کا لفظ جو ہے وہ یقیناً موجود ہیں۔ مثلا احادیث میں آپ کو مسلسل ملے گا کہ 12ویں امام ہر سال حج کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں تشریف لاتے ہیں اور حج کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ اب اگر حج کا فریضہ ہم انجام دیتے ہیں، حج کے اس موقع پہ امام تشریف فرما ہوتے ہیں، تو امام کہیں تنہائی میں تو نہیں ہے، وہیں امام ہیں اور اسی جسم کے ساتھ امام جو ہیں وہ طواف کر رہے ہیں، دوسرے امور انجام دے رہے ہیں، تو کسی نہ کسی فرد کے ساتھ کسی نہ کسی شخص کے پہلو میں امام موجود ہیں۔ بس فرق اتنا ہے کہ امام موجود ہیں لیکن ساتھ والا جو ہے وہ یہ دیکھ بھی رہا ہے، پہچانتا نہیں ہے کہ یہ ہیں امام مہدی۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام اس حصے میں فرماتے ہیں کہ ذات توحید نے اما ظاہراً مشہوراً اس حجت کو، اپنی دلیل کو، اپنی نشانی کو، حجت الہی کو یا ظاہر رکھا ہوا ہے اور وہ مشہور ہے، و اما خائفاً مغموراً، یا وہ حافیاً مغموراً یا خائفاً مغموراً، دو لفظ ہیں یہاں نہج البلاغہ میں، یا وہ ہستی وہ حجت خدا تاکہ اس کو یعنی باقی رکھے ذات توحید، اس کو پوشیدہ کر لیا ہے، اس کو پردہ غیبت میں لے لیا ہے، اور یہ پردہ غیبت میں لینا بھی اس لیے ہے تاکہ وہ حجت خدا باقی رہے۔ اب حجت خدا کا باقی رہنا ضروری تھا، لہذا ذات توحید جس انداز میں رکھتی ہے وہ رکھ سکتی ہے۔ ذات توحید نے اس ہستی کو مغمور کر کے، پوشیدہ کر کے، پردے میں لے آ کے اس کو محفوظ رکھ لیا ہے۔ یہ ایک موضوع ہے جہاں جناب امیر علیہ السلام نے اس حصے میں کافی تفصیل سے اس موضوع کو لیا ہے، اور جناب امیر علیہ السلام آگے فرماتے ہیں لِأَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبَيِّنَاتُهُ، یہاں خود پردہ غیبت میں رکھنے کی جو دلیل امام نے بیان فرمائی ہے وہ واضح ہے۔ لِأَلَّا تَبْطُلَ حُجَجُ اللَّهِ وَبُنْيَانُهُ، اللہ کی ذات نے پردہ غیبت میں رکھ کے اس ہستی کو باقی رکھا ہے تاکہ الہی دلیلیں اور حجت خدا باطل نہ ہوں اور اس کی نشانیاں جو ہیں وہ اس دنیا میں باقی رہیں۔
وَكَمْ ذَابَئِنَ اولئک واللہ الاقلون عددا۔ پھر آگے امامت کی خصوصیات اور امام کے ماننے والوں کی خصوصیات جو ہیں وہ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں بیان فرمائی ہیں۔ اس کو عنوان دیا گیا ہے خصائص الامام، اور خصائص الامام میں اس وقت کے امام کی بھی گفتگو ہے، یعنی جب امام کی خصوصیات ہیں تو اس زمانے کی امام کی پہچان جو ہے وہ بھی ہونی چاہیے۔ پھر دوسرے جو مقامات پہ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں امامت جناب صاحب الزمان کو تفصیل سے بیان فرمایا ہے، اور یہاں خطبہ نمبر 150 اگر آپ دیکھیں تو یہ خطبہ شروع ہوتا ہے وَأَخَذُوا يَمِينًا وَشِمَالًا ضَعْنًا فِي مَسَالِكِ الْغَيِّ۔ یہاں جناب امام صاحب الزمان امام مہدی علیہ السلام کے آئندہ صورتحال اور ان کے ظہور کے بارے میں بھی، ان کے غیبت کبریٰ کے بارے میں، ان کی حکومت کے بارے میں یہاں جناب امیر علیہ السلام نے تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 150 میرے پاس نہج البلاغہ مرحوم دشتی والا ہے، وہ ترجمہ تو نمبر شاید جو ہیں وہ ہمارے اردو کے نمبرز میں 1-2 کا فرق ہو، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ خطبہ شروع یہ ہوتا ہے وَأَخَذُوا يَمِينًا وَشِمَالًا ضَعْنًا فِي مَسَالِكِ الْغَيِّ۔ جناب امام فرماتے ہیں کہ لوگ دائیں بائیں اپنے صراط مستقیم سے ہٹ گئے ہیں اور گمراہیوں کی اور ضلالت کی راہیں انہوں نے طے کرنا شروع کر دی ہیں۔ وَتَرَكًا لِمَذَاهِبِ الرُّشْدِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوا مَا هُوَ كَائِنٌ مُرْتَدٌ وَلَا تَسْتَبْطِئُوا مَا يَجِيءُ بِهِ الْغَدُّ۔ لہٰذا آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ جلد بازی نہیں کیجئے، اور وہ جو کل آنے والا ہے اس کو آپ دیر مت شمار کریں، یعنی ایسے نہیں ہے کہ اگر لوگ گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور آپ کے زمانے کا امام آپ کے سامنے موجود نہیں ہے تو ایسے نہیں ہے کہ آپ بھی ان گمراہوں کے پیچھے چل پڑیں، نہیں بلکہ اس کے انتظار کریں۔ وہ جو ہدایت کا ایک ذریعہ ہے، اس نے جو کچھ ہدایت کے امور اور اصول بتلائے ہیں اس کو اپنائیں، اور جہاں آپ کو واضح طور پر وہ اصول نہیں ملتے، یہی اسی جگہ پہ ہم آ کے کہتے ہیں کہ اگر امام وقت کسی علاقے سے یا کلی طور پر غائب ہے، وہاں موجود نہیں ہے، تو وہاں کے لوگوں کے ہدایت کے لیے اس امام نے یہ طریقہ بتلایا ہے کہ اپنے نمائندوں کو وہاں منتخب کیا ہے۔ بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ جناب امیر علیہ السلام کے دور حکومت کو دیکھیے، جناب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے دور کو دیکھیے، خود جناب شہید کربلا نے جب مثلا کوفہ کا سفر کیا تو اس کوفے کے سفر سے پہلے، کربلا کے اس مراحل سے پہلے اپنے نمائندگان منتخب کیے، اور مثلا جناب مسلم ابن عقیل کو جب کوفہ والوں کو ایک نمائندے کے طور پر بھیجا تو وہاں جناب مسلم وقت کے امام کے نمائندے ہیں، اور جناب امام حسین علیہ السلام نے، شہید کربلا نے جناب مسلم ابن عقیل کے لیے یہ لفظ استعمال کیا، سکہ تھی، یہ میرے سکہ ہیں، یعنی میرے لیے قابل اعتبار ہیں۔ اب وہ قابل اعتبار اس دور میں ایک شخص کو معین کر دیا ہے، مشخص کر دیا ہے کہ یہ ہے میرے نمائندے، اور آخری زمانے کے لیے نمائندگی جو ہے وہ شرائط پر رکھ دی ہے، اور ان شرائط میں سے سرفہرست شرط جو ہے وہ علم اور عدل ہے۔ بہرحال جب امام زمانہ یا اس زمانے کے امام اس مقام پر، اس علاقے میں، اس جگہ پہ موجود نہیں ہیں، جیسے جناب امیر علیہ السلام نے مصر میں مثلا گورنر بھیجے، باقی علاقوں میں بھیجے، تو وہ اس علاقے میں امام کے نمائندے تھے۔ اور مثلا آپ چھٹے امام کو دیکھیے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے نمائندگان کوفہ میں موجود ہیں۔ امام چونکہ مدینے میں ہیں، اور کوفہ کے لوگ، بصرہ کے لوگ جب امام کے پاس آتے ہیں تو امام جا کے کہتے ہیں وہاں محمد سے جا کے پوچھ لیجئے، وہاں ہمارے فلاں نمائندے ہیں، ان سے جا کے پوچھئے۔ 8ویں امام کے حالات آپ دیکھیے، 8ویں امام اگر خراسان میں ہیں تو مثلا قوم میں امام کے نمائندگان موجود ہیں، اور اگر کوئی وہاں سے سفر کر کے جاتا ہے، امام سے مسائل پوچھتا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ آپ ہمارے فلاں نمائندے سے جو ہیں وہ مسائل پوچھ لیا کیجئے، وہ ہمارے لیے قابل اعتبار ہیں اور ہمارے لیے قابل اعتماد ہیں۔ یہ صورتحال جب آخری دور آیا تو امام علی النقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، ان ہستیوں نے عمومی شرائط بیان کرنا جو ہیں وہ شروع کیے، اس لیے کہ امام کی غیبت صغریٰ کے دور میں امام کے 4 مشخص نواب تھے، جن کو نواب اربع کہتے ہیں، یعنی امام کے 4 نائب، وہ امام کی طرف سے اشخاص کی صورت میں، شخص کی صورت میں معین تھے۔ جیسے مثلا آپ کہیے کہ جناب مالک اشتر جناب امیر علیہ
السلام کی طرف سے امام کے نمائندے ہیں. ایک علاقے میں جناب عثمان ابن حنیف ہیں مثلا, دوسرے علاقے میں ہر کوئی امام کا نمائندہ ہے. تو اس دور غیبت صغریٰ میں جناب امام مہدی علیہ السلام کے 4 نواب ہیں جن کے اسماء اور جن کا تذکرہ جو ہے وہ تفصیل سے اپنی جگہ پہ موجود ہے. اس غیبت صغریٰ کے دور کے بعد پھر وہ شرائط بیان کی گئی ہیں کہ یہ ہیں ہمارے نمائندے, یہ ہیں ان کی شرائط. ابھی بھی آپ کسی مجتہد کی توضیح المسائل دیکھیے تو اکثر مجتہدین نے توضیح المسائل میں جب تقلید کی بحث لکھی ہے تو اس تقلید کی بحث کے شروع میں وہاں انہوں نے یہ احادیث بیان فرمائی ہیں کہ جن احادیث میں جناب امام زمانہ کی غیبت کے دور میں مومنین کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے کہ اما من الحوادث الواقعہ, اگر آپ کو کوئی ایسا مسئلہ پیش آتا ہے تو آپ کس کی طرف رجوع کریں. تو بہرحال یہ تقلید کا موضوع بھی جب بھی امام زمانہ کی غیبت اور امام زمانہ کے اس دنیا کے ظاہری پردوں سے اوجھل ہونے کا مسئلہ آتا ہے تو ساتھ تقلید کا مسئلہ کہ امام کے اس پردہ غیبت میں چلے جانے کے دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے, وہ تقلید کا مسئلہ بھی اس ضمن میں ضروری ہوتا ہے. بہرحال جناب امیر علیہ السلام یہاں خطبہ نمبر 150 میں فرماتے ہیں فَلَا تَسْتَعْجِلُوا مَا هُوَ قَائِنٌ مُرْصَدٌ وَلَا تَسْتَبْطِئُوا مَا يَجِيءُ بِهِ الْغَدُ. جو آپ کے سامنے جو ہے وہ گزر چکا ہے اس پہ آپ پریشان نہ ہوں, اور آئندہ جو کچھ ہونے والا ہے اس کو آپ دیر مت شمار کریں. اس لیے کہ بعض اوقات انسان ایک چیز کی فَكَمْ مِن مُسْتَعْجِلٍ بِمَا إِنْ أَدْرَكَهُ وَدَّعَنَّهُ لَمْ يُدْرِكْهُ. اگر ایک شخص جو ہے وہ کسی چیز کی تمنا کرتا ہے اور وہ پا لیتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ انسان کہتا ہے کاش میں نے یہ چیز نہ مانگی ہوتی, کاش یہ چیز میں نہ مانگتا. تو اس حوالے سے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اگر دیر ہو تو اس دیر کی وجہ سے مایوس نہیں ہونا, بلکہ شاید اسی میں بہتری ہے آپ کی کہ ذات توحید نے اپنی حجت کو, اس آخری حجت کو پردہ غیبت میں رکھا ہوا ہے. وما اقرب اليوم من تباشیر غد یا قوم هذا ابان ورود کل موعود ورود کل موعود. یہاں ہم جناب امام کا ایک نام جو اکثر استعمال ہوتا ہے وہ ہے امام موعود, یعنی جس کے لیے ذات توحید نے وعدہ کیا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں وہ جو وعدہ الہی ہے وہ وعدہ ضرور تحقق پذیر ہوگا, وہ وعدہ جو ہے وہ پورا ہوگا. وَدُنُوٍ مِّن طَلْعَةِ مَا لَا تَعْرِفُونَ. اور وہ سورج ضرور طلوع ہوگا کہ جو سورج اس وقت پوشیدہ ہے, اور اس کے پوشیدہ ہونے کی وجہ سے آپ کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. ابھی اس جملے سے ظاہراً اور اس جملے سے ملتی ہوئی بہت ساری احادیث میں ائمہ معصومین علیہ السلام نے بیان فرمایا ہے کہ آپ جناب امام زمانہ کی غیبت کو اس نگاہ سے دیکھ سکتے ہیں جیسے دن کے وقت سورج اگر بادل کے پیچھے چلا جاتا ہے تو بادل کے پردے نے اس کو عمومی آنکھ سے پوشیدہ کر دیا ہے, لیکن اس کی چمک, اس کی تپش جو ہے وہ اپنی جگہ پہ جس کے ذریعے سے وہ کائنات کو فائدہ پہنچاتا ہے وہ اپنی جگہ پر باقی ہے. اور اسی طریقے پہ رات کی تاریکی اگر کچھ دیر کے لیے ہوتی ہے تو پردہ غیبت میں جانے والے سورج کی انتظار دوسرے دن ہوتی ہے. اور یہ بھی ایک سلسلہ ہے کہ اگر مسلسل جو ہے وہ یعنی کبھی غیبت سورج اور کبھی ظہور سورج, تو اسی انداز میں حجت خدا بھی اگر کبھی پردہ غیبت میں چلی جائے تو اس کا پردہ غیبت میں چلا جانا یہ کوئی نہ سمجھے کہ وہ نہیں ہے, بلکہ سورج کے طلوع ہونے کی طرح جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اس سورج ہدایت کے طلوع ہونے کا بھی انتظار کرنا چاہیے. اور پھر جناب امیر علیہ السلام نے جناب امام زمانہ کی غیبت کبریٰ کے بارے میں اور حکومت امام مہدی کی تفصیل یہاں بیان فرمائی. الا وان من ادرکہ منا یسر فیہا بسراج منیر. جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اس زمانے سے پہلے یعنی امام زمانہ کی غیبت کے دور میں فتنوں سے دوچار ہو
اس کو ضروری ہے کہ وہ اس طرف متوجہ رہے کہ وہ چراغ جو پردہ غیبت میں ہے لیکن روشن ہے، اس کی رہنمائیوں سے استفادہ کرتا رہے۔ وَيَحْذُو فِيهَا عَلَى مِثَالِ الصَّالِحِينَ، اور اس دور میں صالحین کی روش پر اس کو چلنا چاہیے، جو روش انبیاء نے اور ائمہ خدا نے بتلائی ہے ان کی سیرت پر چلتا رہے تاکہ اس کی مشکلیں جو ہیں وہ حل ہوتی رہے۔ لِيُحِلَّ فِيهَا رِبْكًا وَيُعْتِكَ فِيهَا رِكًّا وَيَسْدَعُ شعباً۔ اب یہاں ہم اس سے زیادہ تفصیل اس خطبے کی اس میں نہیں جانا چاہتے۔ یہاں جناب امیر علیہ السلام نے جو ہے وہ واضح فرمایا ہے کہ ایک طویل دور ہوگا، لمبے سال ہوں گے جن سالوں میں وہ حجت خدا پردہ غیبت میں ہوگی، لیکن اگر آپ اس کے قدموں کے آثار کو نہ پہچان سکیں تو آپ کوشش یہ کریں کہ آپ اس کے قدموں کی تلاش میں رہیں۔ اور میں یہاں یہی عرض کروں کہ اگر اس امام کے قدموں کی تلاش میں آپ واضح نشان نہیں ملتے تو وہ جو اس سے پہلے امام ہیں ان ائمہ خدا کے قدموں کے نشان تو آپ کے پاس موجود ہیں۔ یعنی اگر ہم اس کو کہیں، اکثر ہمارے ہاں یہ چیز پیش کی جاتی ہے کہ جناب امام زمانہ کا فرمان کیا ہے، جناب امام زمانہ کے دور میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں، تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ امام زمانہ کے دور میں اس پردہ غیبت میں ہماری ذمہ داریاں وہی ہیں جو جناب امیر علیہ السلام کے زمانے کے مومنین کی ذمہ داریاں تھیں۔ وہ دور ایک مثلا کسی امام کی 63 سال عمر ہے تو کسی کی اس سے کم، تو چونکہ وہ دور مختصر تھا لہذا ذمہ داریاں ادا کرنے میں لوگ اس قدر مشکلات میں گرفتار نہیں تھے۔ کسی نے پیغام بھیج دیا، کسی نے اپنا آپ کو وہاں پہنچا لیا اور امام سے ملاقات ہوئی یا امام کے ذریعے سے ان کو خبر ملی۔ یہ دور چونکہ طولانی دور ہے، 255 ہجری سے لے کے آج 1434 ہجری تک، یہ ایک طویل دور جو غیبت کا دور ہے، تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہاں اگر وہ پردہ غیبت میں ہو تو آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے نقش قدم کی تلاش میں جو ہے وہ رہنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے۔ فی سترۃ عن الناس لا یبصر القائف اثرہ ولو طابع نظرہ، اگرچہ اپنی نظروں کو وہ بہت دقت سے اس طرف مائل کرتا ہے کہ وہ دیکھ لے لیکن پھر بھی نہیں دیکھ سکتا۔ ثم لیشہدن فیہا قوم شہد الکین النسل تجلا بالتنزیل ابصارہم ویرما بالتفسیر فی مسامہم ویغبکون کعس الحکمت بعد الصبوح۔ جناب امام فرماتے ہیں کہ ہاں ایک وقت وہ آئے گا کہ جب انسان اس طرف متوجہ رہے، اپنی آنکھوں کو قرآن مجید کی روشنائی کے ذریعے سے منور کرتا رہے اور اپنے کانوں میں تفسیر قرآن کی وہ آہنگ اور وہ آوازیں ڈالتا رہے، تو ایک صبح ایسی آئے گی جس صبح اس کو وہ حکمتوں کا جام پلانے والی ہستی کا دیدار ہوگا۔ اب یہ اس جملے میں اگر ہم کہیں تو گویا جناب امیر علیہ السلام نے پردہ غیبت میں مومنین کی جو توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کو بھی قرآن پر رکھیے، اپنے کانوں کو بھی قرآن کی طرف متوجہ رہیے۔ یہی پہلے امام کا جناب امیر علیہ السلام کا فرمان تھا، یہ اسی طرف زیادہ توجہ دلائی کہ ہم قرآن کے ہم پلہ ہیں اور قرآن کے احکام ہمارے ذریعے سے تفسیر ہوتے ہیں۔ تو گویا جناب امیر علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ اگر آخری زمانے میں بھی آپ کے لیے حجت خدا پردہ غیبت میں ہو، یرما بالتفسیر تجلا بالتنزیل ابصارہم، تو اس دور میں بھی اپنی بصیرت کو، اپنی نگاہوں کو قرآن مجید کی اس تنزیل کے ذریعے سے منور کیجئے۔ یرما بالتفسیر فی مسامہم، اور قرآن مجید کی تفسیر کو اپنے کانوں کی، اپنے گوش کی زینت بنائیے۔ جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں قرآن مجید کی طرف جس انداز سے اور جس عظمت قرآن کے ساتھ متوجہ کیا ہے، یہی گزارش ہے کہ ہم آخری امام کو جب سلام کرتے ہیں، اور یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہم ہر نماز کے بعد اپنے ان پاک اماموں کو سلام کرتے ہیں۔ 12ویں امام کے لیے یہ سلام کے الفاظ بڑے خوبصورت الفاظ ہیں۔ السلام علیک یا شریک القرآن، اے قرآن مجید کے شریک آپ پر سلام ہو۔ اب شریک قرآن کیا ہے؟ یعنی احکام قرآن کے مفسر ہیں، وہی احکام جو قرآن نے بیان فرمائے ہیں وہی احکام یہ بیان فرماتے ہیں، وہی احکام جو یہ بیان فرماتے ہیں حقیقت میں وہی احکام قرآن ہیں۔
لہٰذا ہم اپنے 12ویں امام کو شریک قرآن سمجھتے ہیں۔ جناب امی علیہ السلام اس خطبہ نمبر 150 میں یہ فرماتے ہیں کہ اگر وہ پردہ غیبت میں ہو تو اپنی آنکھوں کو منور کرو، اپنی بصیرتوں کو جلا بخشو، کس کے ذریعے سے؟ قرآن مجید کی اور اس تنزیل کی طرف متوجہ ہو کے، اور اپنے کانوں کو بیدار کرو، اور کانوں کے ذریعے سے اپنے قلوب کو اور اپنے اذہان کو بیدار کرو، کس کے ذریعے سے؟ قرآن مجید کی تفسیر کے ذریعے سے۔ اب یہاں دیکھیے خطبہ 150 میں جناب امی علیہ السلام نے فرمایا وَيُرْمَا بِالتَّفْسِيرِ فِي مَسَامِعِهِمْ، اپنے کانوں میں وہ قرآن مجید کی تفسیر سنتے ہیں اور قرآن کی تفسیر کے ذریعے سے اپنے کانوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں۔ ابھی ہمیں دیکھنا ہے، ہمارے امام یہ فرماتے ہیں کہ اپنے کانوں کو متوجہ کرو قرآن کی تفسیر کی طرف۔ میں دو جملے یہاں اگر قرآن کی عظمت جو جناب امیر علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں بیان فرمائی ہے اس کو بیان کر دوں۔ اور ماہ مبارک رمضان کی بھی آمد ہے۔ ماہ مبارک رمضان جہاں عبادتوں کا مہینہ ہے وہاں قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، اور قرآن مجید کے جہاں نزول کا مہینہ ہے وہاں مفسر قرآن امیر المؤمنین کی فزت ورب الکعبہ کی صداؤں کا مہینہ بھی ہے۔ اب ان چیزوں کو جمع کرنا ہے ہمیں کہ قرآن مجید کی آمد کا مہینہ، شب قدر کا وہ مہینہ، اور پھر شب قدر میں اس جانے والے کی تفسیر کی آوازیں، وہ تفسیر کی آوازیں اس نہج البلاغہ میں آپ کو ملیں گی۔ ایک عزیز ہمارے ادارے کی طرف سے نہج البلاغہ کے موضوع پہ ایک پوئٹری کمپٹیشن کے حوالے سے ایک عزیز نے جملہ کہا اور مجھے بہت پسند آیا۔ یہ ایک آپ ہماری ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں، وہ نہج البلاغہ کی عظمت اور نہج البلاغہ کی ٹیچنگز کے حوالے سے ایک سلسلہ ہے ہمارا کہ ہم نے انٹرنیشنل لیول پہ یہ ایک سلسلہ کیا ہے پوئٹری کمپٹیشن کا۔ وہاں کے لیے ایک جوان نے جملہ لکھا اور وہ لکھتے ہیں کہ جب میں قرآن نہج البلاغہ کو کھولتا ہوں تو گویا میری نگاہیں نہج البلاغہ کے ذریعے سے قرآن مجید کی گہرائی میں اتر جاتی ہیں۔ اگر اس کو یوں کہا جائے کہ نہج البلاغہ ایک اینک مہیا کرتا ہے اور نہج البلاغہ ایک روشنی مہیا کرتا ہے جس روشنی کے ذریعے سے اللہ کی کتاب کی گہرائی میں اور وہ تفسیر کی عظمت بھرے انداز میں انسان اتر سکتا ہے۔ یا جناب پیغمبر اکرم کی اس حدیث کو اگر لیا جائے کہ میری اہل بیت کی مثال سفینہ نوح کی ہے، یعنی اگر کوئی طوفان فتنہ و فساد اٹھتے ہیں تو ان فتنہ و فساد کے طوفانوں میں کشتی نوح کی طرح کشتی اہل بیت، سفینہ اہل بیت میں سوار ہو کے ان فتنہ و فسادوں سے ٹکرا کے کنارے پہ لگنے کا نام ہی ہے اتباع محمد و آل محمد۔ تو یہ قرآن مجید کی تفسیر بتلانے والی ہستیاں ہیں۔ ماہ مبارک رمضان میں کم از کم اللہ کی کتاب کی تفسیر، اور جو ہم نے موضوع شروع کیا تھا امامت، یہی ہے کہ وہ تفسیر قرآن حقیقی طور پر بتلاتی ہے جیسے ذات توحید نے اس کو نازل فرمایا ہے۔ اب دو جملے جی چاہتا ہے کہ یہاں جناب امیر علیہ السلام کے قرآن مجید کے حوالے سے عرض کر دوں۔ خطبہ نمبر 174 کو دیکھیے آپ اردو ترجموں میں، انتفعوا ببیان اللہ۔ میں درجنوں بار اس پلیٹ فارم سے، ہدایت چینل کے اس پلیٹ فارم سے یہ دو جملے جو ہیں جناب امیر علیہ السلام کے قرآن مجید کی عظمت کے بارے میں جو ہیں وہ بیان کر چکا ہوں۔ انتفعوا ببیان اللہ، رب بیان فرماتا ہے، جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں اے امیر المؤمنین کی محبین، اے دعوی ولایت کے اوپر ثابت قدم رہنے والوں، اور اے دعوی ولایت کو نبھانے کے لیے اپنی جانوں تک کے نذرانے پیش کرنے والوں۔ اس وقت جو نذرانے پیش کیے جا رہے ہیں ہر جگہ پہ مومنین کے خون سے زمینیں سرخ کی جا رہی ہیں، ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا جرم یہ ہے ولایت امیر المؤمنین کا اعلان کرنا، اور اس جرم کی سزا وہ بھگت رہے ہیں، اور الحمدللہ اس جرم کو جرم نہیں، اس جرم کو فخر سمجھ کے اس پہ، لہذا دنیا جس کو جرم سمجھتی ہے ہم اس کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اور وہ ہے ولایت کے ساتھ تعلق۔ تو اب جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ولایت امیر المؤمنین پہ اپنی جانوں تک کے، اپنے گھروں تک کے، اپنی اولاد تک کے نذرانے پیش کرنے والوں، میں علی آپ کو یہ بیان کر رہا ہوں کہ انتفعوا ببیان اللہ، ہماری راہ پہ اگر چلنا ہے تو ہماری راہ بہترین طریقہ وہی ہے کہ آپ اللہ کے بیان کو، اللہ کے کلام کو سامنے رکھیے، اور انتفعوا ببیان اللہ، اللہ کے بیان سے اپنے آپ کو مستفید فرمائیے۔
وَاتَّعِظُوا بِمَوَاعِظِ اللَّهِ، اور اللہ کے موعظے کو، اللہ کی وہ وعظ و نصیحت جو قرآن کی صورت میں اس نے بیان فرمائی ہے، اس سے آپ بھی موعظہ حاصل کیجئے۔ اقبلوا نصیحت اللہ، اور قرآن مجید کو جناب امیل علیہ السلام فرماتے ہیں یہ اللہ کی نصیحت ہے، اللہ کی نصیحتوں کو قبول کیجئے۔ اس کی نصیحت کسی زمانے کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس کی نصیحت کسی خاص منطقے کے لیے مخصوص نہیں ہے، اس کی نصیحت کسی خاص طبقے کے لیے مخصوص نہیں ہے۔ وَأَقْبَلُوا نصیحت اللہ، امیر المؤمنین فرماتے ہیں جو بھی جس جگہ پہ بھی جس فتنہ و فساد کے مقابلے کے لیے بھی جب کبھی بھی چاہتا ہے کہ وہ اس رب سے نصیحت حاصل کرے تو کتاب خدا نصیحت کی صورت میں اس کے درمیان موجود ہے۔ اور پھر جناب امیل علیہ السلام آگے دوسرے مقامات پر فرماتے ہیں اگر اس کی تفسیر چاہیے تو اس تفسیر کے لیے اللہ کی ذات نے اس حجت خدا کو باقی رکھا ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ قَدْ أَعْذَرَ إِلَيْكُمْ بِالْجَلِيَّةِ وَاتَّخَذَ عَلَيْكُمُ الْحُجَّةَ۔ قرآن کو بھی یہاں جناب امیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کی ذات نے آپ کے عذر پیش کرنے کی راہوں کو بند کر دیا ہے، اور اس قرآن مجید کے ذریعے سے آپ پر جو حجتیں اور جو دلیلیں تھیں وہ مکمل کر دی ہیں۔ اب یہاں خطبہ نمبر 150 میں امام کے لیے لفظ حجت استعمال کیا ہے جناب امیر علیہ السلام نے، اور خطبہ نمبر 174 میں قرآن مجید کے لیے لفظ حجت استعمال کیا ہے۔ تو یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ہم پلے قرآن ہیں، یہ ہستیاں، یہ امامت اس حدیث ثقلین کا واضح نمونہ اور واضح ایک اس کا مصداق ہیں۔ تو قرآن مجید کے لیے یہ ایک بہترین خطبہ ہے، خطبہ نمبر 174۔ وَبَيَّنَ لَكُمْ مَحَابَّهُ مِنَ الْأَعْمَالِ وَمَكَارِهَهُ مِنْهَا، جو چیزیں اس ذات توحید کو پسند ہیں ان کو بیان فرمایا ہے، اور جو اس کو ناپسند ہیں ان کا بھی پتہ بتلا دیا ہے، اور آپ کو یہ کہا ہے کہ آپ اچھائیوں کی پیروی کریں اور بدیوں سے اور برائیوں سے دور رہیں، اس لیے کہ پیغمبر اکرم نے بھی بعد میں یہی بتلایا ہے۔ اور یہاں بہرحال ایک خطبہ ہے پورا اور کافی تفصیلی خطبہ ہے قرآن مجید کی عظمت کے لیے۔ ماہ مبارک رمضان کی ابتدا میں یہی گزارش کروں گا کہ آپ مومنین و مومنات ان چیزوں کو پڑھ کے، تاکہ ہم ماہ مبارک کے برکتوں میں قرآن مجید کی تلاوت کو بھی شامل کر لیں، اور تلاوت قرآن مجید کی برکتوں سے بھی ہم مستفید ہو سکیں۔ بہرحال جناب امیر علیہ السلام کا وہ جملہ کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ آپ کے کانوں تک پہنچنی چاہیے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ هَذَا الْقُرْآنَ هُوَ النَّاسِحُ الَّذِي لَا يَغُشُّ۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن وہ ناصح ہے جو کبھی دھوکہ نہیں کھاتا۔ وَالْحَادِيَ الَّذِي لَا يُضِلُّ، قرآن وہ ہادی ہے جو کبھی نہ گمراہ کرتا ہے نہ گمراہ ہوتا ہے۔ وَالْمُحَدِّثُ الَّذِي لا یکذب، قرآن مجید وہ بیان کرنے والا ہے، وہ حدیث پیش کرنے والا ہے، وہ بولنے والا ہے کہ جو کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ وما جالس هذا القرآن احد الا قام عنه بزیادۃ او نقصان، قرآن مجید کے ساتھ جو بھی بیٹھتا ہے وہ ایک اضافے کے ساتھ اٹھتا ہے اور ایک چیز کو کم کر کے اٹھتا ہے۔ کیا ہے اضافہ؟ قسمہ بزیادۃ او نقصان، زیادۃ فی ہدن، ہدایت میں اضافے کے بعد اٹھتا ہے، اور نقصان فی امن، اور گمراہیوں کو کم کر کے وہ اٹھتا ہے۔ وَعَلَمُوا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَىٰ أَحْدٍ بَعْدَ الْقُرْآنِ مِنْ فَاقَةٍ، جس کے پاس قرآن جیسی عظیم چیز موجود ہو، قرآن کے بعد کوئی اس کے لیے فاقہ اور کمی نہیں ہے۔ وَلَا لِأَحْدٍ قَبْلَ الْقُرْآنِ مِنْ غِنًى، اور قرآن کے بغیر کوئی دولت نہیں ہے۔ فَاسْتَشْفُوهُ مِنْ أَدْوَائِكُمْ، قرآن مجید کی اس دواؤں کے ذریعے اپنے امراض کا علاج کر لیجئے۔ وَاسْتَعِينُوا بِهِ عَلَىٰ دَعْوَائِكُمْ۔ اب یہاں سے ایک عظمت قرآن مجید کی جناب امیر علیہ السلام نے آگے بیان فرمائی ہے، تو میں عرض یہی کر رہا تھا کہ خطبہ نمبر 150 کے حوالے سے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں یرما بالتفسیر فی مسامہم، اگر غیبت کا دور طولانی ہو گیا ہے تو آپ قرآن مجید کے ذریعے سے اپنے آنکھوں کو، بصیرت کو منور کیجئے، اور اپنے کانوں میں آہنگ قرآن کو اتاریے، تاکہ قرآن مجید کی صدائیں، قرآن مجید کی آہنگ، قرآن مجید
کی وہ گفتگو آپ کے کانوں میں، آپ کی سماعتوں میں سما جائے، اور اس کے ذریعے سے ہم اپنے اذہان و اپنے قلوب کو بیدار کر سکیں۔ تو یہ خطبہ نمبر 150 ہے، جہاں جناب امیر علیہ السلام نے جناب امام زمانہ کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب اس خطبے سے ہٹ کے خطبہ نمبر 138 ہے، جناب امیر علیہ السلام نے اس خطبے میں بھی جناب امام زمانہ کو یاد فرمایا ہے، اور امام فرماتے ہیں حکومت امام کیسے چلے گی۔ یعطف الہوا علی الہدی، امام فرماتے ہیں کہ جب امام زمانہ تشریف لائیں گے تو وہ ہواؤں کو، یعنی اپنی خواہشات کو، دنیا کی خواہشات کو، انسانوں کی جو خواہشات میں گھرے ہوئے ہوں گے، یعطف الہوا علی الہدی، تو وہ امام آ کے، یعنی امام کے دور حکومت کیسے ہوگا اس کی طرف اشارہ ہے، اور کس انداز میں امام حکومت فرمائیں گے۔ یعطف الہوا علی الہدی، امام فرماتے ہیں کہ لوگوں کے خواہشوں کو ہدایت وحی کے تابع کر دیں گے جناب امام۔ یعطف الہوا علی الہدی، اس وقت جو ہیں خواہشات تابع ہو جائیں گی ہدایات کے۔ اذا عطف الہدی علی الہوا، اس لیے کہ حالت اس وقت یہ ہوگی کہ ہدایت تابع ہوا اور خواہشات ہوگی، یعنی جب امام ظہور فرمائیں گے تو حالت یہ ہوگی کہ انسانی خواہشات کے تابع ہو چکی ہوں گی ہدایات۔ انسان ہدایت اسی کو سمجھے گا جو اس کی خواہش اور اس کی تمنا اور اس کی مرضی ہے، لیکن امام آ کے کیا کریں گے؟ امام آ کے ان خواہشوں کو ہدایات الہیہ کے تابع کریں گے۔ وَيَعْطِفُ الرَّأْيَ عَلَى الْقُرْآنِ اِذَا عَطَفُ الْقُرْآنَ عَلَى الرَّأْيِ، پھر یہ قرآن مجید کی طرف توجہ ہے۔ امام فرماتے ہیں کہ اس وقت حالت کیا ہوگی؟ قرآن انسانی آراء کے پیچھے چلایا جا رہا ہوگا، لوگ قرآن کی تفسیر اپنی رائے کے مطابق کریں گے، اور اگر حقیقت میں ہم اس وقت قرآن مجید کی حالت کو دیکھیں تو بہت علمی کمال یہی ہوتا ہے کہ اپنی رائے کو قرآن مجید سے ثابت کیا جائے۔ پہلے اپنی ایک رائے قائم کی جاتی ہے، اور پھر اس رائے کے لیے قرآن مجید کی آیتوں کو توڑ موڑ کے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ ایک نشانی ہے امام زمانہ کی غیبت میں، یہی ہوگا۔ یعطف الرأی علی القرآن، لوگ اپنی رائے کے مطابق ڈھالیں گے قرآن کو، لوگ اپنی رائے کے تابع بنائے ہوئے ہوں گے قرآن مجید کو۔ جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں لیکن جب امام آئیں گے تو وہ کیا کریں گے؟ یعطف الرأی علی القرآن، قرآن کے مطابق آراء کو ڈھالیں گے، جبکہ اذا عطف القرآن علی الرأی، جبکہ قرآن جو ہے وہ انسانی آراء کے پیچھے چلایا جا رہا ہوگا۔ حتی تقوم الحرب بکم علی ساکن، اور پھر اس انداز سے جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تفسیر کے نظریے سے، تفسیر کے نام سے مختلف نظریے قرآن مجید پر ٹھونسے جا رہے ہوں گے، اور اپنے آراء کے اور اپنے نظریوں کے مطابق جو ہیں وہ قرآن کو تفسیر کیا جا رہا ہوگا، اور یہ وقت جو ہیں وہ جنگیں قائم کی جا رہی ہوں گی، اور انسانی زندگیوں کے لیے بہت سارے مشکلات اور مسائل ہوں گے۔ تو پھر جناب امیر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ امام آئیں گے اور ایک عادلانہ حکومت قائم کریں گے، اور وہ عادلانہ حکومت کتاب خدا اور سنت پیغمبر اکرم کے مطابق ہوگی، تاکہ قرآن اور سنت خدا کو، سنت پیغمبر اکرم کو ترک نہ کیا جائے۔ امام آ کے ان کتاب خدا کو اور سنت مصطفیٰ کو زندہ کریں گے۔ فَيُرِيكُمْ كَيْفَ عَدْلُ السِّيرَةِ وَيُحْيِي مَيِّتَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، یحیی میت الکتاب والسنہ۔ جناب امام زمانہ کی آمد کے لیے جناب امیر علیہ السلام خطبہ نمبر 138 فرماتے ہیں کہ جناب امام آئیں گے تو یحیی میت الکتاب والسنہ، سنت اور کتاب خدا، سنت مصطفیٰ اور کتاب خدا کو مردہ کر دیا گیا ہوگا۔ معاذ اللہ کتاب خدا زندہ ہے ہر دور میں، اور سنت مصطفیٰ بھی، یعنی اس کو مردہ سمجھا جا رہا ہوگا۔ جب 12ویں امام آئیں گے تو اس کتاب الہی کے حقیقی احکام کو بھی زندہ کریں گے، اور سنت خداوندی کو بھی ایک نئی زندگی دیں گے، اور وہ یہی دور عدل و انصاف ہوگا۔ بہرحال وقت کے دامن میں اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔
خطبہ نمبر 182 میں جناب امیر علیہ السلام کی جناب امام زمانہ کے موضوع پہ گفتگو ہے، اور پھر آخر میں یہی عرض کروں گا کہ اگر ہمارے پاس فرصت ہو تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم بھی قرآن مجید کو سامنے رکھ کے اس انداز میں قرآن مجید کو پڑھیں کہ گویا امام امیر المومنین پڑھا رہے ہیں، یا یوں کہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی آوازوں کو اپنے کانوں میں جگہ دیں۔ یقیناً جس طریقے پہ جناب امیر المومنین قرآن پڑھا کرتے تھے، یا اس سے بھی بڑھ کے میں کہوں کہ دنیا میں نرالے انداز سے اگر قرآن پڑھا ہے تو وہ امام حسین علیہ السلام نے پڑھا ہے، یعنی گردن کٹا کے قرآن مجید کو نوک نیزہ پہ پڑھنا یہ فقط اور فقط کمال ہے تو اس گھرانے کی اس شخصیت کا۔ لہٰذا قرآن مجید کی تلاوت کے وقت ہم کبھی اس نگاہ سے دیکھیں، اپنے اس تصورات سے دیکھیں کہ گویا قرآن مجید میں نہیں پڑھ رہا بلکہ میرا مظلوم امام نوک نیزہ پہ پڑھ رہا ہے۔ کبھی اس انداز سے انسان تلاوت قرآن مجید کرے کہ میں نہیں پڑھ رہا، میرا پہلا امام امیر المومنین قرآن کی تلاوت فرما رہا ہے اور میں سن رہا ہوں۔ اس انداز سے پڑھیں کہ یقیناً 12واں امام جس کو ہم شریک القرآن کہتے ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، میں سن رہا ہوں، احکام الہی قرآن کی صورت میں ان کی زبان مبارک سے نکل رہے ہیں اور میرے لیے وہ حکم شریعت بن رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قرآن کی مخالفت کر کے حقیقت میں امام کی مخالفت ہو۔ بہرحال یہ بھی کہوں کہ دنیا اس وقت یہ سمجھتی ہے، اور بعض لوگ یہ گلہ بھی کرتے ہیں، کہاں ہے آپ کا امام؟ تو ہم کہتے ہیں کہ ہمارا امام کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ سورج چمک رہا ہے، یہ چاند روشنی دے رہا ہے، یہ زمین اپنی جگہ پہ باقی ہے، یہ آسمان کے بادل یہ پانی برسا رہے ہیں۔ ان چیزوں کا وجود یہ بتلاتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی موجود ہے جو نمائندہ خدا کے طور پر، جس ہستی کی وجہ سے یہ سارا کچھ باقی ہے رہ گیا۔ ہمیں اس امام کے ہمارا وجود چونکہ خود اس امام کے وجود کی وجہ سے ہے، اللہ کی ذات نے سبب بنایا ہے اس کو ہمارے وجود کی بقا کا، اس لیے کہ حجت خدا نہ ہو تو یہ زمین باقی نہیں رہتی، اور رہ گیا ہماری زندگیوں کو سنوارنے کے لیے۔ میں 2 جملوں میں یہ عرض کروں کہ کبھی کبھی اگر جناب امام زمانہ کی آوازیں ہمارے کانوں تک نہیں پہنچ سکتی تو جناب امیر المومنین کے کلام نہج البلاغہ کو سامنے رکھ لیجئے اور یہی سمجھ لیجئے کہ اب یہاں امام زمانے کا امام اب اس وقت امیر المومنین تھے، سننے والے کمیل تھے، جناب امیر علیہ السلام کہنے والے تھے، حارث ہمدانی سننے والے تھے، جناب امیر علیہ السلام کہنے والے تھے، عثمان ابن حنیف اس کو پڑھنے والے تھے، جناب امیر المومنین فرمانے والے تھے، حسن مجتبیٰ ان کو سننے والے تھے۔ ایسے نہج البلاغہ کو سامنے رکھ کے ان کلام کو پڑھیں، ان کا مطالعہ کریں اور تصور کی نگاہ میں یہی سمجھیں کہ اس زمانے کا امام اپنے چاہنے والوں کے لیے بیان فرما رہا ہے۔ یقیناً میرے زمانے کا امام وہ مہدی صاحب العصر والزمان میرے لیے بھی وہی ہدایات فرما رہا ہوگا، لیکن کاش میں سن سکتا۔ اگر اپنے 12ویں امام کے کلام کو نہیں سنتا تو اس کے بابا پہلے امام کے کلام کو سن کے ہمیں اپنے دلوں کو سرور مہیا کرنا چاہیے اور اس کے مطابق پھر زندگی گزارنی چاہیے۔ میں آخر میں پھر اس مناسبت سے جناب امام زمانہ کے جشن میلاد پر تمام سامعین و ناظرین کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ پروردگار ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور نہج البلاغہ جو کلام امام کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، جس میں 12ویں امام کا تذکرہ ہے، پروردگار ان کلام ائمہ سے وہ نہج البلاغہ کی صورت میں ہو یا دوسرے حدیث کی صورت میں ہو، صحیفہ سجادیہ کی صورت میں ہو یا متفرقہ حدیث کی صورت میں ہو، اس سے استفادہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔